الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے کی خوش بختی دیکھیے کہ وہ ایک درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے تیسرا دینی کام ہے مسجد درس۔ دعوت اسلامی میں پہلا دینی کام جو ہے وہ ہے ہفتہ وار اجتماع، اس کے بعد دوسرا جو کام دعوت اسلامی میں شروع ہوا وہ مسجد درس ہے، اور اس وقت درسی کتاب بھی ہمارے پاس نہیں تھی، تو مکاشفت القلوب سے درس ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ مجھے سعادت حاصل رہی اس کا درس دینے کی، اور پوری کتاب درس دے کر میں نے ختم کی تھی الحمدللہ۔ اور مسجد درس جو ہے یہ بھی نیکی کی دعوت دینے کا ایک سلسلہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینے والے کتنے خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔ یعنی اس امت کی تعریف کی گئی کس بنا پر؟ نیکی کی دعوت دینے کی بنا پر، اور نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے، اور میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کے صدقے میں اب امت کو یہ منصب عطا ہوا، اور اسی وصف اسی خوبی کی بنا پر اس امت کو بہترین امت کہا گیا۔ اور سعادت مندی دیکھی نیکی کی دعوت دینے والے کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا لوگوں میں بہتر کون؟ فرمایا رب سے ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی زیادہ کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا سب سے بہتر ہے۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیاد دامت برکاتہ العالیہ نے دعوت اسلامی کا آغاز کیا، اور عاشقان رسول کی مساجد کو آباد کرنے کے مقصد کے لیے اور مسجد بھرو تحریک کو دوام بخشنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے یہ مسجدوں میں درس کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسجد درس ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ مساجد کی آباد کاری، کیونکہ درس و تدریس بھی یہ مسجدوں کی آباد کاری سے متعلق ہے۔ اچھا، درس کے ذریعے سے نئے مبلغ اور نئے معلم بھی تیار ہوتے ہیں، 12 دینی کاموں کے لیے انفرادی کوشش کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ درس شروع ہوا، 10 12 15 اسلام بھائی بیٹھے، وہ درس ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، انہیں ہماری طرف مائل کرتا ہے کہ کبھی آیت پڑھی گئی، کبھی حدیث پڑھی گئی، کبھی اللہ کا نام، اس کے رسول کا نام، صحابہ کا نام، اولیاء کا نام، غوث پاک کا نام، وہ بڑی پیاری سی کوئی حکایت جو دلوں کو بدل دے۔ اور ایسا درس، کسی میں سنت کی ترغیب، کسی میں جنت کی بات ہو رہی ہے، کہیں جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے، ترک نماز کی وعیدیں ہیں، روزہ ترک کرنے کے عذابات بیان کیے جا رہے ہیں، کہیں روزے رکھنے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، کبھی بزرگوں کی دست بوسی اور قدم بوسی کے فضائل، تو یہ چیزیں اس سننے والے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ نرم ہوتا ہے،
پھر ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. نیکی کی دعوت دینا، اس کو قافلے میں سفر کروانا، اس کو کوئی کورس کروانا، اس کو اپنے قریب کرنا، اس کو معلم بنانا، اس کو ذیلی نگران بنانا، اس کو حلقہ نگران بنانا، اس کو اصلاح اعمال کا ذمہ دار بنانا، اس کو قافلہ ذمہ دار بنانا، اس کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنانا، اس کو جامعۃ المدینہ میں لے کر آنا، اس کو قرآن حفظ کرنے کے لیے لے کر آنا، اس کے بچوں اور بچیوں کو دعوت اسلامی کے اداروں میں داخل کرنا. اب یہ موقع فراہم کرتا ہے یہ ہمارا دینی کام مسجد درس. مسجد درس کے 11ویں شریف کی نسبت سے 11 فوائد. صحابہ کی سنت پر عمل ہوتا ہے مسجد درس کی برکت سے. مدنی مقصد اپنے لوگوں کی اصلاح کی تکمیل کا یہ ذریعہ بنتا ہے. امیر اہل سنت کی دعائیں بھی ملتی ہیں. نماز با جماعت میں استقامت بھی اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. مساجد کی آباد کاری ہوتی ہے. علم دین کا حصول ہوتا ہے. اور دینی کاموں کی ترقی کا باعث ہے یہ دینی کام. باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے مسجد درس کی برکت سے. مبلغ اور معلم تیار ہوتے ہیں. دیگر دینی کاموں کے لیے اسلامی بھائی ملتے ہیں اور دیگر دینی کاموں کے لیے معاونت ملتی ہے. مدنی قافلوں کی تیاری بھی ہو جاتی ہے. تو مسجد درس جو ہے اب یہ صحابہ کی سنت پر عمل ہے. کس طرح؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسجد میں حدیث شریف و فقہ وغیرہ دینی علوم کا درس بہترین عبادت ہے. اصحاب صفہ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور حضور انور سے سارے دینی علوم سیکھتے تھے. اور درس دینا سنت انبیاء ہے. انبیاء کرام پر جو کتب و رسائل نازل ہوئے رب کائنات کی طرف سے ان کا وہ درس دیتے تھے لوگوں کو. اور ایک نبی علیہ السلام کا تو نام ہی تھا کثرت سے درس دینے والا، ادریس. اتنا درس دیتے تھے، اتنا درس دیتے تھے کہ ان کی پہچان یہ بنی نا یہ کام. تو اس لیے ادریس، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا نام نوح نہیں، یشکر یا عبد الجبار یا عبد الستار تھا. تو چونکہ آپ اللہ کی محبت میں روتے بہت تھے، اللہ کے خوف سے روتے بہت تھے، تو آپ کا نام پڑا نوح. تو حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس نہیں ہے. تو آپ کی یہ صفت تھی کہ آپ درس بہت دیتے تھے. تو درس کی کثرت کی بنا پر آپ کو کہا گیا ادریس. اور اب مسلمانوں میں یہ نام رائج ہے. حضرت امام شافعی کا نام، آپ کے والد کا نام ادریس ہے، محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو صحابہ کی بھی سنت ہے. پھر مدنی مقصد کی تکمیل، اپنی اور لوگوں کی اصلاح. کیونکہ درس دیتے دیتے اپنی بھی اصلاح ہو جاتی. واقعی یار کتنی پیاری بات ہے، مجھے بھی عمل کرنا چاہیے نا، کہ یہ شرم و حیا والی بات ہے. واقعی مجھے بھی بھابھی سے پردہ کرنا چاہیے. اور جو سن رہا ہے اس کا بھی ذہن بن رہا ہے، اپنا بھی ذہن بن رہا ہے. تو اپنی اور لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ جو مدنی مقصد ہے دعوت اسلامی کا وہ حاصل ہو رہا ہے. اور سبحان اللہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ ملتا ہے درس دینے والے کو. یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ 2 درس دیں یا سنیں، ان کو اور مجھے بے حساب بخش، اور ہمیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ. یہ دعائیں اس کو ملیں گی جو 2 درس دے گا روزانہ. اللہ کرے ہم سب ایسے ہو جائیں 2 درس والے. نماز با جماعت، اب وہ فجر کے بعد ظہر عصر مغرب عشاء کسی وقت بھی درس کی ترکیب کی جا سکتی ہے، جیسا علاقہ جیسا موقع. بازار کی مسجد میں ظہر و عصر مناسب ہوتا ہے. اسکول کالج کے ساتھ، مختلف آفیسز کے ساتھ، دفاتر کے ساتھ جو مسجدیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہی ٹائم، جو آفس ٹائم میں ہوگا. سبزی منڈی، فروٹ منڈی اور سلاٹر ہاؤس کا میلہ جس کو کہتے ہیں جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ فجر کی، وہاں فجر میں نمازی زیادہ ملیں گے اس کے قریب. تو پیٹرول پمپ پر تو دن رات ملیں گے 5 نمازوں میں. لاری اڈوں پر بھی دن رات لائنیں لگی ہوتی ہیں مسافروں کی. جو محلے کی مسجدیں یہ زیادہ آباد ہوتی ہیں فجر میں، مغرب میں، عشاء میں. عصر میں بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ تو ظہر میں فارغ ہو کے آ جاتے ہیں. تو بہرحال جس نماز کے بعد درس ہوگا تو اب درس دینے والا اس نماز کو تو جماعت پانے کی کوشش کرے گا. تو یوں درس جماعت میں، نماز با جماعت میں استقامت کا سبب بھی بنے گا. اور اس دینی کام کی برکت سے مساجد کی آباد کاری بھی ہے. نمازی مسجد کی رونق ہیں، معتکف مسجد کی رونق ہیں، تلاوت کرنے والے اور ذکر کرنے والے اور علم دین سیکھنے اور سکھانے والے، یہ مسجدوں کی رونق ہے. میرے نبی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کو سکھاتے تھے. آقا سکھاتے ہیں، صحابہ سیکھتے ہیں. سبحان اللہ.
دیکھیں درس و تدریس کا سلسلہ ہو رہا ہے نا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو رہا ہے. اور دعوت اسلامی تو ہے ہی مسجد بھرو تحریک. مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، مسجد بھرو تحریک بھی ہے، مسجد آباد کرو تحریک بھی ہے. دعوت اسلامی ہمارے اجتماعات، ہمارے کورسز، ہمارے مدنی مشورے یہ مسجد میں ہوتے ہیں. اللہ کا کرم ہے. مسجد درس کی برکت سے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، عقائد کی درستی، اعمال کی درستگی اور پختگی، سنتیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے. میرے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. دینی کاموں کی ترقی کا باعث بھی بنتا ہے مسجد میں درس دینا، کیونکہ ان پہ انفرادی کوشش وغیرہ کا موقع مل جاتا ہے. آیا وہ درس سنیں، اس کو ترغیب دلائیں کہ ابھی آپ نے درس سنا، کچھ دیر کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہوگا، قرآن بھی ہم نے پڑھنا ہے نا، مسلمان ہیں. کیسا لگتا ہے کہ مسلمان ہو قرآن نہ پڑھنا ہے اس کو. بڑے نرم لہجے میں اور آہستہ آہستہ اس کو کہیں تو واقعی اس کو وہ صرف 45 منٹ کی بات. تو اس طرح اس کا ذہن بنائیں. تو امید ہے کہ دیکھیں درس کسی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آنے کا سبب بنے گا، کسی کا 12 ماہ کا سفر کا سبب بنے گا، کسی کے 1 ماہ کے قافلے کا سبب بنے گا، 12 دن 3 دن کا سبب بنے گا، کورس کا سبب بنے گا، اجتماع میں آنے کا سبب بنے گا، جامعۃ المدینہ میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے، مدرسۃ المدینہ میں آنے کا سبب بن سکتا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی میں شامل ہو کر داخل ہو کر درس نظامی کرنے کا سبب بن سکتا ہے. وہ 30 کورسز ہیں اور یہ 30 کورسز ہمارے پاس موبائل میں ہر وقت ہونے چاہیے. دکھائیں جی ماشاء، دیکھیں یہ کورس ہے، دیکھیں یہ بھی ایک کورس ہے، دیکھیں یہ بھی کورس ہے. یوں کر کے اس کے ہر کورس پر 1-2 جملے کہتے جائیں. کیسی زبردست ترکیب ہو جاتی ہے. درس کی برکت سے الحمدللہ، مسجد درس کی برکت سے آپس کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں ہے، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو. اور آپ دیکھیں کہ درس کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں نا بھائی، مصافحہ، سلام اور مصافحہ 2 سنتیں ادا ہو رہی ہیں، اور ساتھ مسکرائیں تو تیسری سنت بھی ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو اس سے محبتیں بڑھیں گی. محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ یہ دین کی طرف بڑھے گا، یہ آقا کے قدموں کی طرف بڑھے گا، یہ انشاءاللہ مدینے کی طرف بڑھے گا، یہ جنت کی طرف بڑھے گا. ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. معلمین کی تیاری ہوتی ہے، نئے مبلغین کی تیاری ہوتی ہے، نئے ذمہ داران مسجد درس کے ذریعے بنائے جا سکتے ہیں، دیگر دینی کاموں کی مدد بھی اس سے حاصل ہوتی ہے، مدنی قافلے کی تیاری بھی مسجد درس کی برکت سے ہوتی ہے. اب مسجد درس کے تعلق سے مزید اہم مدنی پھول، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین. آگے مزید یہ آیت پوری ہو رہی ہے. تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ مدنی درس بھی ہے. اچھا، ایک درس ہوتا ہے مسجد میں، ایک ہوتا ہے چوک میں، ایک ہوتا ہے دکان پر، ایک ہوتا ہے مکان پر، ایک درس ہوتا ہے فیکٹری میں، اسکول میں، کالج میں، ہاسٹل میں، آفس میں، کلینک پر وغیرہ وغیرہ. جہاں موقع ملے کرام دن رات تیریاں گلاں یا رسول اللہ. یہ آقا کی باتیں تو ہو رہی ہیں، اور کیا کر رہے ہیں ہم بھائی. تو گھر درس جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تنظیمی لحاظ سے سب سے اہم درسوں میں مسجد درس ہے، کیونکہ اس سے رابطے وغیرہ بڑھتے ہیں، مسجد آباد ہوتی ہے. لیکن شرعی لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ گھر درس جو ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس نیت سے گھر درس دیں گے تو اس کے فضائل ہی کچھ اور ہیں. اچھا، بھی سوچنے کی بات ہے بھی، ہم ساری دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا سوائے اپنے گھر کے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا بھائی. تو چلیں بھی آپ 12 ماہ کے لیے، چلے بھی آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، تو گھوم پھر کر تو بندہ گھر ہی جاتا ہے نا بھائی. تو وہاں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو، وہاں بھی کھانے کے بعد کہیں بھی ابھی انشاءاللہ میں آپ کو سورہ ملک پڑھ کے سناؤں گا. اور ویسے بھی مہینے کے بعد جو جاتا ہے نا، اس کو کھانے بھی اچھے ملتے ہیں، عزت بھی بڑی ملتی. تجربہ ہوگا آپ کو اس کا نا. جلدی جائیں گے تو گھر والے لفٹ بھی نہیں کرائیں گے، چلو پھر آ گیا تو. اگر ہر ہفتے جائیں گے تو یہ سننے کو ملے گا. آپ جائیں گے مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد، آپ مہینے کے بعد جائیں گے تو 2 ڈشیں مثلاً
اور 2 مہینے کے بعد جائیں گے تو 3-4 ڈشیں ہوں گی. تو تجربہ کر لیں, یا بعض کو ہو گیا ہوگا, تجربہ ہوا ہے کسی کو؟ 3 مہینے کے بعد جائیں گے 4-4 ڈشیں ملیں گی. ہو سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے بھائی. تو بہرحال گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے. درس کے لیے وہ نماز منتخب کریں جس میں زیادہ اسلام بھائی شریک ہوں, اور اس کا میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے عرض کیا. جس نماز کے بعد آپ نے درس دینا ہے تو وہ نماز اسی مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے, اور ساری نمازیں پڑھی جائیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. محراب سے ہٹ کر درس دیں, دعا کے بعد اور محراب سے ہٹ کر, کیونکہ جیسے نماز ختم ہوگی نا, سب لوگ یا کچھ لوگ امام صاحب سے ملاقات کے لیے آگے بڑھیں گے. تو آپ وہاں درس دے رہے ہیں تو آپ حائل ہو سکتے ہیں, تو آپ ایک طرف ہٹ کر درس دے دیں. اور باہر صحن میں بھی دیا جا سکتا ہے, تاکہ ہماری وجہ سے جو نماز میں تاخیر ہو گئے, جن کی جماعت نکل گئی یا جن کی رکعتیں نکل گئی, 4 رکعتیں نکلیں جس کی, وہ تو دعا ہونے کے بعد بھی پڑھتا رہتا ہے, اور اب ہم نے درس شروع کر دیا. تو کسی مسلمان کو ہماری وجہ سے تشویش نہیں ہونی چاہیے. تو جب ہم ایک طرف ہی ہٹ جائیں گے تو وہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور صرف درس نہیں دینا, ہم نے انفرادی کوشش بھی تو کرنی ہے نا بھائی. تو اس لیے انفرادی کوشش کرنے کا موقع زیادہ کہاں ہوگا جب ایک طرف ہو جائیں گے. اور درس دینے کے بعد اگر آپ اٹھ گئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ تشریف لے جائیے, اور درس دینے کے بعد آپ وہیں بیٹھے ہوئے نا, اس کا مطلب ہے تشریف رکھیے, میں نے کچھ آپ کو عرض کرنا ہے. تو درس دینے کے بعد اٹھنا نہیں چاہیے, بیٹھے رہنا چاہیے. ماشاء اللہ خالد بھائی, آپ تو ماشاء اللہ مسلسل درس میں بیٹھتے ہیں, واہ بھی واہ, اللہ قبول فرمائے, بڑی برکت والا کام ہے. اور زاہد بھائی آپ بھی ماشاء اللہ کل سے بیٹھنے لگے, انفرادی کوشش شروع کر فوراً. ارے آپ کے تو بھائی بھی جامعۃ المدینہ میں داخل ہو گئے نا, ماشاء اللہ, آپ بھی آن لائن داخلہ لے لو. اس طرح شروع, جہاں درس ہو وہاں 2 خیر خواہ بھی مقرر کر دیں. جیسے درس شروع کیا, وہ خیر خواہ جو دروازے پر کھڑے ہو کر مسکرا کر کچھ تھوڑی تو یوں. اور اگر وہ بڑی عمر والے ہوں تو یہ بہت اچھا رہے گا, کیونکہ بڑی عمر والوں کا لوگ احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. مگر وہ جلالی بابا نہ ہو, کوئی جمالی بابا ہو, مسکرانے والے بابا, مسکراہٹ والے بابا. عام طور پر بڑی عمر والے نا, ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے, کمزوری نقاہت ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی بیماریاں بہت ساری گھیر لیتی ہیں. یک بڑھاپا و صد عیب, ایک بڑھاپا اور 100 بیماریاں. تو لیکن بعض بوڑھے واقعی خوش اخلاق ہوتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں. اب میرے مرشد کی عمر بھی تو 73 سال تقریباً ہو گئی, مگر مسکراتے رہتے ہیں. جیڑا تک دائی ایک واری او تک دائی جاندا اے, جیڑا تک دائی ایک واری او تک دائی جاندا اے, جیڑا تک دائی ایک واری او تک دائی جاندا اے. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. تو 2 خیر خواہ ہوں جو کہ بڑی عمر والے ہوں تو بہتر ہے, اور نرم مزاج مسکرانے والے ہوں. جو درس دینے والا ہے تو جب وہ بیٹھے تو اس انداز سے بیٹھے کہ وہ پردے میں پردہ. اب چادر ہر ایک استعمال نہیں کرتا, سستی بھی ہوتی ہے, تو کم سے کم وہ کرتا ہی پھیلا لے بھائی. اب کرتا بھی ایسا ہو پھیلنے کے قابل ہو, اور وہ پہلے ہی گھٹنے جتنا ہے. آج کل کرتیاں شروع ہو گئی, پہلے عورتوں میں آئی تھی, مردوں میں بھی آ گئی. ارے کچھ شرم کرو یار, کچھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے عجیب کیفیت ہوتی ہوگی. تو آدھی پنڈلی تک کرتے کا دامن ہو, یہ سنت ہے. پھر جب بیٹھیں تو اس کو اہتماماً اس کو اس طرح پھیلا لیں تاکہ کوئی ایسا عجیب و غریب منظر نہ ہو. سننے والے زیادہ ہیں تو کھڑے ہو کر بھی درس دیا جا سکتا ہے, اور مائک پر بھی دیا جا سکتا ہے, جبکہ نمازیوں کو تشویش نہ ہو. اتنی تعداد ہے, جیسے اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب وہ بغیر مائک کے کیسے سنائیں بھائی آپ کو آواز. مگر پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا انتظار کر لیں, یا بغیر مائک کے خود ہی آ جائیں گے جو سن لیں گے. بھائی نمازی کو تشویش تو, نمازی کو پریشان کرنے کی اجازت تو نہیں ملے گی نا, اس کا حق زیادہ ہے مسجد میں, نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہ. آواز کیسی ہو درس دینے والے کی, نہ کم نہ زیادہ, میانہ روی.
مومنوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اعتدال رکھتے ہیں، خرچ کرنے کا کہا گیا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اچھے اخلاق کے تعلق سے جو احیاء علوم میں بیان کیا، تو اس میں خرچ کرنے کا اعتدال، جیسے تکبر اور ذلت، اس کے بیچ میں کیا ہے؟ عاجزی، عاجزی نہ اوپر ہے نہ نیچے، بیچ میں۔ اس طرح اور بھی غور کریں گے تو ہماری آواز بھی درمیانی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو اعراب والے جو معرب الفاظ ہیں، یہ بھی آسان نہیں ہے، زبر زیر پیش آتا ہے، تو اس کی کوشش کریں کہ اس کے مطابق جب ہم درس اردو میں دے رہے ہیں تو لب و لہجہ بھی اردو ہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ وہ اردو جمع پشتو، اردو جمع برہوی، اردو جمع پنجابی، تو یہ نہیں، کچھ نہ کچھ آئے گا تو صحیح، وہ اس کی گفتگو بتا رہی ہوتی ہے، اس کا علاقہ، اس کا انداز بتا رہا ہوتا ہے، لیکن جب اردو ہے تو یہ اچھا لگتا ہے نا کہ اردو لب و لہجے میں۔ محدث اعظم پاکستان کا شاید کسی نے بتایا تھا، مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو فیملی تھی نا، آپ کی برادری، وہ جٹ برادری تھی آپ کی، پنجابیوں میں یہ برادری ہوتی ہے، لیکن آپ اردو بولتے تھے۔ تو کسی نے وجہ پوچھی کہ حضرت آپ تو وہ پنجابی ہیں، آپ انڈیا کے پنجاب کے ضلع گرداسپور کے تھے، وہاں سے مائیگریٹ ہوئے تھے، اللہ والوں نے سفر کیے دین کے لیے، 12 ماہ والوں کو مبارک ہو، اور ماشاءاللہ اطراف علاقے والے بھی، یہ بھی سفر ہی سفر ہے، سفر ہی سفر ہے، اردو بولتے تھے۔ تو کسی نے وجہ پوچھی کہ حضرت آپ اردو بولتے ہیں؟ فرمائے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت اردو بولتے تھے، اس لیے میں اردو بولتا ہوں، اپنے بڑوں سے، اپنے اکابرین سے محبت۔ ہمارے مرشد بھی اردو بولتے ہیں نا، ان کی کتابیں بھی اردو میں، کلام بھی اردو میں، میمنی میں بھی ہے، لیکن اکثر تو اردو ہی بولتے ہیں نا، تو ادائیگی بہت اچھی ہو، اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے۔ حمد و صلاۃ، درود و سلام کے صیغے، آیت درود، اختتامی کلمات، یہ کسی کو سنا لیں۔ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی، متخصص اسلامی بھائی، قاری صاحبان، مدرسۃ المدینہ میں کوئی 10,000 قاری ہوں گے، اب 10,000 میں ہمیں کوئی ایک بھی نہیں ملتا بھائی کہ جس کو ہم سنا دیں اس کو۔ اس طرح فیضان آن لائن اکیڈمی، اس کے الگ ہزاروں ہیں قاری صاحبان ہیں۔ پھر مدنی اسلامی بھائی اکثر ماشاءاللہ اس میں درست خاں ہیں اور ہوں گے، یہی اس نے جمتا ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام میں بھی کوئی 40-45% حافظ ہیں الحمدللہ، تو موقع ہوتا ہے ان کو سنا دیں بھائی، ہم کیا حرج۔ اب جو الحمدللہ رب العالمین یہ خطبہ نا، یہ بھی سنا دیں پہلے کسی کو، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک ولا آلک، یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض، توجہ نہیں ہوتی، ولا آلک وعلی آلک، عین ہے نا، وہ ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو پہلے وہ سنا دیں، بالخصوص جو میرے بھائی ہیں جو بیچارے نہ وہ مدرسے میں پڑھے، نہ حفظ بھی نہیں کیا، نہ مدنی بھی نہیں بنے، نام عالم، نام حافظ، نام قاری، اب وہ جو ہیں وہ بیچارے پھر پڑھ لیں، پھر کسی کو سنا دیں تو بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح دعا میں انفرادی طور پر بھی عربی دعائیں جو قرآن و حدیث میں ہیں، وہ بھی کوشش کر کے اکیلے میں بھی نہ پڑھیں جب تک کہ کسی کو سنا لا دیں، اس کی ادائیگی درست۔ درس کا دورانیہ ماں اختتامی دعا، یعنی اختتامی دعا کے ساتھ 7 منٹس، اور بیسٹ یہ ہے ہر معلم درس دینے والا درس کا طریقہ اور بات کی ترغیب اختتامی دعا یاد کر لیں۔ درس کی صلاحیت جو رکھتا ہے بچہ بوڑھا وہ درس دے، عالم غیر عالم سب دیکھ کر ہی درس دینا ہے، مگر اس کی اردو تو ایسی ہونا کہ جو سنانے جیسی ہو۔ 2 درس دیں، ایک گھر میں بھی دیں۔ تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے برسوں درس دیا ہے۔ معلم اسلام پہ درس کے بعد بیٹھ کر ملاقات انفرادی کوشش کریں۔ اب انفرادی کوشش کر رہے ہیں، وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، تو اس کو رخصت کریں، وہ ناراض ہوگا، ورنہ نفسیات پرکھنے کا گر ہو تو صحیح معنوں میں دینی کام کر سکیں گے، یہ بھی امیر علیہ سنت کا ارشاد ہے۔ درس کے بعد انفرادی کوشش، اور پھر نیک اعمال کا رسالہ، قافلے والا، کورس والا ہم نے ان کو بنانا ہے، مگر ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں بنانا نا بھائی، موقع کی مناسبت سے گفتگو کا جو رخ بن جائے اس کے مطابق کریں۔ اب یہ انفرادی کوشش وغیرہ، یہ جو قافلوں میں سفر کرتے ہیں جلدی سیکھ جاتے ہیں، بقیہ کو اتنی جلدی نہیں آتا، بیچاروں کی جھجھک ہی نہیں ختم ہوتی،
دینی ماحول میں 10 سال ہو گئے، 15 قافلوں میں سفر ہی نہیں کرتے، تو ان کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی۔ اگر طریقہ کار جو مدنی مرکز کا دیا ہوا ہے اس کے مطابق درس دیا جائے تو ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی، دینی کاموں کی ریل پیل ہوگی۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو بھی درس دینا چاہیے اور بیٹھنا بھی چاہیے۔ جو نعت خوان ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، تو ان سے تو خاص طور پہ درس کروائیں تاکہ لوگ بیٹھیں۔ ایک گھر درس، اور اس کے علاوہ مسجد میں، چوک میں، مارکیٹ میں، بازار میں، اسکول میں، کالج میں، جہاں بھی موقع ملے درس دیں۔ خیر خواہ مسجد میں مقرر کرنا ہوتا ہے، تو ہر مسجد میں کم سے کم ایک خیر خواہ ہو، اب وہ عمر رسیدہ، نرم گو اور ملنسار ہو تو اور فائدہ ہوگا۔ ہفتہ وار اجتماع، بڑی راتوں کے اجتماع، مسجد درس، چوک درس، اس میں بھی خیر خواہ کی ترکیب کرنی چاہیے۔ خیر خواہ کی بس دھن ہو کہ کوئی بھی سننے اور سیکھنے سے محروم نہ جائے۔ اب وہ خیر خواہ یہ کوشش کرے کہ جو جا رہے ہیں ان کو سلام کریں نرمی سے، تو کچھ دیر ٹھہر جائیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی ناگواری کا اظہار کرے تو اصرار نہ کریں، کوئی ناراض ہو، غصے میں آئے تو اسے معافی مانگ لیں، تو بالکل عاجزی ان کی ساری والا ہو۔ مسجد درس کا طریقہ کار، پہلے 3 بار اعلان ہوگا، قریب قریب تشریف لائیے، اور پھر پردے میں پردہ چادر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور میں نے پہلے جیسے عرض کیا بغیر چادر کے آپ کرتے کا دامن صحیح طرح سے پھیلا کے بیٹھیں تو یہ بھی پردے میں پڑتا ہے۔ اور پھر مسجد میں ہیں تو اعتکاف کی نیت، اور اس کے بعد یہ کلمات ہیں یہ، اور پھر جو لکھا ہے وہ پڑھ کے سنانا ہے۔ آیات اور عربی عبارات کا صرف ترجمہ پڑھنا ہے، اس کا خلاصہ نہیں کرنا اپنی طرف سے، جو لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دیں۔ مثال ایسے اسلامی بھائی جو اس کے اہل ہیں کہ وہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، خلاصہ بھی کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی درس دیتے وقت جو لکھا ہے وہی پڑھ کے سنانا ہے، تاکہ وہ ایسے اسلامی بھائی جو نئے نئے ہیں ان کی تربیت ہو، ورنہ وہ بھی نقالی کرنے کی کوشش کریں گے اور غلطی کریں گے۔ امیر اہل سنت نے فیضان سنت مرتب کیے، مگر وہ اپنی کتاب بھی دیکھ کر پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، زبانی نہیں سناتے، اس میں اضافہ نہیں کرتے۔ درس کے آخر میں جو ترغیب ہے اس کو بھی ہم یاد کر لیں، پھر درس کے بعد کی دعا ہے اس کو بھی یاد کر لیں، اور جو لکھی ہوئی دعا وہی ہم کریں۔ اور دعا جو ہے یہ بھی دیکھ کر کی جا سکتی ہے، چند دن کریں گے تو یاد بھی ہو جائے گی۔ یہ بنیادی کام ہے۔ اور اگر کسی مسجد میں درس کی اجازت نہیں ہے تو مسجد کے باہر اتنے فاصلے پر کہ کوئی ایک جھگڑے کی صورت نہ بنے تو درس دیں گے، تو یہ بھی مسجد درس شمار کیا جائے گا تنظیمی لحاظ سے۔ جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ درس دے سکتا ہے، مگر اٹک لٹک کے نہیں، روانی کے ساتھ۔ شرعی مسئلہ اگر کوئی پوچھے تو دارالفتہ اہل سنت کا نمبر بتا دیں۔ مسجد میں جو ریل رکھی ہوتی نا، رحل، وہ جس پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس پر فیضان سنت رکھ کر درس دینے کی شرعاً اجازت ہے، مگر اس کو مسجد کے باہر نہیں لے جا سکتے، مسجد کے اندر ہی رکھ کر۔ امیر اہل سنت کی کتب اور رسائل سے درس دینے کی اجازت ہے۔ جب اتنی ساری کتابیں المدینۃ العلمیہ نے لکھی ہیں، اتنی پیاری پیارے موضوعات، ایسی شاندار معلومات، اس سے کیوں نہ درس دیں؟ بھئی ان کو پڑھیں نا، وہ پڑھنے کے لیے تو چھاپی گئی ہیں، پڑھیں۔ درس دینے کے لیے امیر اہل سنت نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں سننے والوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ ہر کتاب کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ اب امیر اہل سنت کی بعض کتابیں، بعض رسالے ہیں کہ ان سے درس نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کا وہ انداز ہی نہیں ہے، جیسے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ امیر اہل سنت کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب یہ ہے، مگر اس کا درس دینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کا وہ انداز ہی نہیں ہے، اور اس کا ٹاپک بڑا حساس ہے، بہت سینسٹیو ہے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب، چندے کے بارے میں سوال جواب، پان گٹکا، اسلامی بہنوں کی نماز کے احکام، دیکھیے کتنی اہم کتاب ہے، مگر درس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ درس کے لیے لکھی نہیں گئی۔ گانے باجے کے 35 کفریہ اشعار، 28 کلمات کفر، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کا بیان، حلال طریقے سے کمانے کی 50 مدنی پھول، عقیقے کے بارے میں سوال جواب، استنجا کا طریقہ، مسافر کی نماز، ذکر والی نعت خوانی، نعت خواں اور نذرانہ، قوم لوط کی تباہ کاریاں، رفیق الحرمین، رفیق المعتمرین، مدنی 5 سورہ، گھریلو علاج، وسائل بخشش، کربلا کا خونی منظر، میتھی کے 50 مدنی پھول۔ یہ کتب و رسائل جو ہیں اب تک، مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس سے درس نہیں دینا۔ اچھا، درس جب دینا ہے تو جو موسم چل رہا ہے نا اس کے مطابق، مثلا جیسے اب حج کے ایام ہیں تو حج کو، مکے اور مدینے کو یاد کرنا تو کوئی پابندی لگا ہی نہیں سکتا بھائی، تو اس موقع پر اب درس
عاشقان رسول کے 130 حکایات، تو اس میں جو حاجیوں کے واقعات ہیں وہ تڑپا دینے والے ہیں۔ پھر اگلا مہینہ آئے گا ذوالحجۃ الحرام، تو ابلہ گھوڑے سوار، ایسی زبردست یہ تصنیف ہے امیر اہل سنت کی، سبحان اللہ۔ کسائی کو بھی آپ نے سکھایا ہے، اور جانور کے وہ کون سے اجزاء ہیں جو ممنوع ہیں، اس طرح بہت ساری معلومات ہیں۔ پھر جانور پر رحم کرنے کے تعلق سے بھی اس میں مدنی پھول ہیں، قربانی کے فضائل بھی ہیں، بہت زبردست رسالہ ہے۔ سیدی قطب مدینہ، کرامات عثمان غنی، کرامات فاروق اعظم، کیونکہ فاروق اعظم کا یوم عرس یکم محرم الحرام، تو ذوالحجہ کے آخری دنوں میں اس کا درس دیا جائے، اور پھر جب محرم شروع ہوا تو پھر امام حسین کی کرامات، حسینی دولہا، امام حسن مجتبیٰ کی 30 حکایات، وہ رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سیدوں کی یاد خاص طور پر مسلمان کرتے ہیں، صحابہ کی بھی، اہل بیت کی بھی، کیونکہ ہمیں دونوں سے پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سفر کے مہینے میں تذکرہ امام احمد رضا بریلی سے مدینہ، اور ربیع الاول شریف آئے گا تو صبح 12، بڈھا پجاری، سیاہ فام غلام، نور والا چہرہ، ربیع الاخر میں منع کی لاش، جنات کا بادشاہ، سانپ نما جن، اور جمادی الاولیٰ اور اخریٰ، اس کے اندر نیکی کی دعوت، عاشق اکبر، رجب میں جو رجب کے متعلق رسالے ہیں، شعبان میں جو شعبان کے متعلق رسالے ہیں، رمضان میں فیضان رمضان ہے، سبحان اللہ، اور بھی رسالے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے مطابق اب کہیں شادی کا موقع ہے، محلے کے اندر باحیا نوجوان رسالے کا درس دیں، کیوں بے حیائیاں شادی کے موقع پر بدقسمتی سے مسلمانوں میں بہت رائج ہے، ڈھول ڈمکا، تو وہ اس موقع پر بھی یہ رسالہ کام آئے گا۔ مسجد درس کا ہدف کیا ہے؟ ہر مسجد میں کم از کم ایک درس تو ہو۔ اب جو فیضان مدینہ ہے 5 ٹائم درس دیں، کون روکے گا بھائی؟ اور جو مسجدیں دعوت اسلامی نے تعمیر کی ہیں وہاں بھی کیا رکاوٹ ہے؟ 5 ٹائم درس دیں۔ اب 5 اسلامی بھائی درس دیں، یہ بیسٹ ہے، ایک ہی دے، درست تو یہ بھی ہے، لیکن 5 جب یہ 5 کام کریں گے تو 5 تیار ہو رہے ہیں نا۔ اور اگر ایک بلکہ جو درس دے رہا ہے وہ بھی اپنا نائب تیار کرے، اس کی غیر موجودگی میں وہ درس دے، درس کی چھٹی نہ ہو، درس کا ناغہ نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔